ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں فیاض احمد فیاض۔ پہلی سرخیاں۔ جمہوری نظام اور آئین میں اپنے اعتماد کا پختہ اظہار کرنے پر وزیر اعظم نے عوام کا کیا شکریہ۔ من کی بات پروگرام کے 111ویں شمارے میں مختلف موضوعات پر کیا اظہار خیال۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی کے ساتھ جاری۔ ابھی تک 28,000 سے زائد یاتریوں نے کیے درشن۔ جنرل اپیندر دیویدی نے فوج کے نئے سربراہ کی حیثیت سے سنبھالی ذمہ داری، اور جنوبی افریقہ کو شکست دے کر بھارتی کرکٹ ٹیم بنی T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ 2024 کی چیمپئن۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوک سبھا انتخابات میں ملک کے جمہوری نظام اور آئین میں اپنے اعتماد کا پختہ اظہار کرنے پر عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ آج آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ 2024 کے عام انتخابات دنیا کا سب سے بڑا چناؤ تھا، جس میں 65 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے انتخابی کمیشن اور ووٹنگ کے عمل سے وابستہ ہر اہلکار کو مبارکباد پیش کی۔ آج 30 جون کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ دن ہول دیوس کے طور منایا جاتا ہے اور اس دن بہادر سدھو اور کنہو قبائلیوں کی بہادری کو یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے 1855 میں غیر ملکی حکمرانوں کے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کی۔ ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر شروع کی گئی مہم ایک پیڑ ماں کے نام کا تذکرہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے دنیا بھر کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنی والدہ کے ہمراہ یا ان کے نام پر ایک درخت ضرور لگائے۔ یوگ کے 10ویں بین الاقوامی دن کے موقع پر سری نگر میں 21 جون کو منعقدہ تقریب کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یوگا ڈے ہر سال نئی بلندیاں چھو رہا ہے اور نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ انہوں نے پلوامہ ضلع کے سکورہ علاقے سے تعلق رکھنے والے کسان عبدالرشید کا ذکر کیا، جنہوں نے مٹر کے خاص قسم کی کاشت کر کے فصل کی پہلی کھیپ کو پلوامہ سے لندن پہنچانے میں کامیابی حاصل کی۔ من کی بات پروگرام کے آج کے شمارے میں وزیر اعظم نے کئی دیگر موضوعات کا بھی تذکرہ کیا۔ وزیر اعظم کے من کی بات پروگرام کے آج کے شمارے کو سننے کے لیے بی جے پی جموں کشمیر نے سری نگر پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ بی جے پی کے ضلع صدر سری نگر اشوک بٹ اور ان کی ٹیم کے اہتمام سے منعقدہ اس تقریب میں جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول اور پارٹی ورکروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر اشوک کول نے من کی بات پروگرام کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ پروگرام نہ صرف ملک بلکہ بیرونی ممالک میں بھی مقبول ہے اور اس کی بدولت نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں ایک تحریک بھی مل رہی ہے۔ سکورہ پلوامہ کے کسان عبدالرشید نے من کی بات پروگرام میں ان کا تذکرہ کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام میں ان کا تذکرہ ہونا باعث افتخار ہے اور اس کی بدولت ان کی کافی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے ان میں کاشتکاری کے حوالے سے جذبہ مزید بڑھ گیا ہے۔ آج یہ جو ہم سنو پیز مٹر جو ہم نے ایکسپورٹ کیا ہے، آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آنریبل پرائم منسٹر آف انڈیا نے میرا نام لے کے اس ایکسپورٹ کو بہت ہی بلند انداز میں پیش کیا۔ یہ پہلی بار ہوا کہ کشمیر سے یہ سنو پیز مٹر ایکسپورٹ ہوئے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر آف انڈیا نے اس کو بہت اچھی طرح سے اس کو دکھایا کہ کشمیر میں کیسا ایکسپورٹ ہونے کی چیزیں تیار ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے نوجوانوں کے سوچ میں مثبت تبدیلی آئی ہے، جو یہاں سٹارٹ اپس کے قیام اور فروغ کے لیے کافی اہم ہے۔ NIT سری نگر میں رول آف ایکیڈمک ڈرائیون سٹارٹ اپس ان ڈیولپنگ اکنامی آف J&K UT ریس 2024 موضوع کے تحت منعقدہ 2 روزہ قومی سیمینار کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں ٹیکسٹائل شعبے میں دستکاریوں کی ایک مضبوط روایت ہے، جو اب خطے میں نئے سٹارٹ اپس کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکسٹائلز کو جدید ٹیکنالوجی سے وابستہ کرنے سے ایک ایسا اختراعی ماحول پیدا ہو رہا ہے جو یہاں کی اقتصادی اصلاحات کے لیے انتہائی اہم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کانفرنس UT میں اختراع، صنعت کاری اور کارخانہ داری کے درمیان اشتراک کے حوالے سے ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔
سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی کے ساتھ پہلگام اور بالتل کے دونوں راستوں سے احسن طریقے سے جاری ہے۔ جموں کے بھگوتی نگر بنیادی کیمپ سے آج صبح 6,619 یاتریوں پر مشتمل شردھالوں کے ایک اور جتھے کو 319 گاڑیوں میں پہلگام اور بالتل کے لیے روانہ کیا گیا۔ اس دوران پہلگام سے آج صبح 3,000 سے زائد یاتریوں کو پوتر گفا کی طرف روانہ کیا گیا۔ ان یاتریوں میں درشن کرنے کے حوالے سے جوش و جذبہ دیکھنے کے قابل تھا۔ انہوں نے ہمارے نمائندے کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ یاترا کے حوالے سے انتظامیہ اور شرائن بورڈ کے انتظامات انتہائی قابل اطمینان ہیں۔ اس دوران ڈی ڈی سی چیئرمین اننت ناگ محمد یوسف گورسی نے آج یاترا کے ننول بنیادی کیمپ کا دورہ کر کے وہاں شردھالوں کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے یاتریوں کے لیے ٹینٹ اور لنگر سہولیات دستیاب رکھنے کے علاوہ مختلف خدمات سے وابستہ اہلکاروں اور دیگر متعلقین سے بھی اظہار خیال کیا۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے موصوف نے کہا کہ یہ یاترا جہاں بھائی چارے اور محبت کی علامت ہے، وہیں اس کی بدولت روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ بالتل راستے سے بھی یاتریوں کا ایک اور قافلہ آج صبح پوتر گفا کی طرف روانہ ہوا۔ ضلع انتظامیہ سے وابستہ افسران نے یاتریوں کے جتھے کو گفا کی طرف روانہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے یاترا کے حوالے سے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ یہ پوتر سفر کرنے کے دوران کافی خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ اس دوران آج شام 5 بجے تک 14,369 یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دے کر درشن کیے، جن میں 9,736 مرد اور 3,370 خواتین شامل ہیں۔ اس طرح سالانہ شری امرناتھ جی یاترا 2024 کے تحت اب تک مجموعی طور 28,196 یاتریوں نے درشن کیے۔ دریاسنا محکمہ دیہی ترقیات کے سیکریٹری ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری نے آج بالتل میں شری امرناتھ جی یاتریوں کو دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس حوالے سے متعلقہ افسران کی ایک میٹنگ بھی طلب کی۔ موصوف نے سبھی متعلقہ افسران سے تاکید کی کہ یاتریوں کو تمام سہولیات بغیر کسی طوالت کے دستیاب رکھے جائیں۔ انہوں نے سبھی متعلقہ محکموں اور افسران کے درمیان قریبی تال میل پر زور دیا۔ میٹنگ میں ڈپٹی کمشنر گاندربل شیامبیر سنگھ اور کئی دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ جموں کشمیر پولیس نے سیکورٹی تحفظات کی وجہ سے سیاحوں اور امرناتھ یاتریوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے، جس کے تحت وادی آ رہے سیاحوں اور یاتریوں کی گاڑیوں کو سپہر 4 بجے کے بعد نویوگ ٹنل قاضی گنڈ سے پہلگام یا بالتل کی اور نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ یاترا نواس قاضی گنڈ میں ہی ٹھہرایا جائے گا۔ ایک سینئر پولیس افسر نے ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کچھ غیر رجسٹر شدہ یاتری سیاحوں کے طور وادی کی اور آ رہے ہیں اور ایسے یاتریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایڈوائزری 19 اگست 2024 تک جاری رہے گی۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں بے روزگاری کا مسئلہ پیچیدہ صورتحال اختیار کر گیا ہے اور یہاں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد روزگار کے حصول کے حوالے سے کافی پریشان ہے۔ وادی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے بے روزگار نوجوانوں کے ایک وفد کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک طرف بجلی سپلائی میں معقولیت نہیں لائی جا رہی ہے اور دوسری طرف بجلی فیس میں اضافہ معمول بن گیا ہے، جس کی وجہ سے عوام کافی مشکلات سے دوچار ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ عوام کو راحت پہنچانے اور بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے کے حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ کرگل وجے دیوس کی 25ویں سالگرہ سے قبل فوج نے آج NIT سری نگر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس دوران فوج کی طرف سے استعمال کیے جا رہے جدید ترین ہتھیار اور دیگر آلات کی نمائش کی گئی۔ اس موقع پر طلباء کو ان ہتھیاروں اور آلات کے حوالے سے جانکاری بھی فراہم کی گئی۔ واضح رہے کرگل وجے دیوس کی 25ویں سالگرہ 26 جولائی کو منائی جا رہی ہے۔ انجمن شرعی شیعان جموں کشمیر کے اہتمام سے محرم الحرام کی آمد کے پیش نظر حوض علمیہ جامعہ باب العلم میرگنڈ میں پرچم کشائی محرم کے عنوان سے ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں علماء کرام، خطیبوں اور ذاکرین حضرات نے شرکت کی۔ اس دوران انجمن کے صدر حجت الاسلام آغا سید حسن الموسوی الصفوی نے شرکاء کی ذمہ داریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ علماء کرام اور ذاکرین کی اہم ذمہ داریاں یہ بھی ہیں کہ وہ لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات سے پوری طرح آگاہ کریں تاکہ معاشرے میں موجودہ مسائل اور مشکلات کا حل بھی نکالا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ علماء اور ذاکرین اصلاح معاشرہ میں بھی اپنا کردار ادا کریں۔ صوفی بزرگ اور شاعر فقیر نعمہ صاحب کا سالانہ عرس آج ان کے آستان عالیہ بابا پورہ بکدل میں منایا گیا۔
اس سلسلے میں وہاں ختمات المعظمات، درود اذکار اور نعت و مناجات کی مجلس کا اہتمام ہوا۔ لوگوں کی ایک اچھی تعداد نے عرس کی تقریب میں شرکت کی اور اس موقع پر وادی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے گلوکاروں نے کلام نعمت پیش کیا۔ آثار شریف پنجورہ شوپیاں کے متولی میر بشیر احمد نے ایل جی انتظامیہ اور ڈپٹی کمشنر شوپیاں سے اپیل کی ہے کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے سلسلے میں آثار شریف میں 5 جولائی جمعے کو منعقد ہونے والے اجتماع کے دوران بجلی، پانی اور صحت و صفائی کے معقول انتظامات کیے جائیں۔ آج ہندواڑہ کے ایک نجی اسکول میں جوئے ادب کرجنا کے اہتمام سے ایک ادبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں اسکالروں، ادیبوں اور شعراء کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کانفرنس کے دوران عبدالجبار ڈار کی کتاب اسلامی معیشت میں زکوٰۃ کی اہمیت کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ اس دوران ضلع کپواڑہ کی کئی اہم شخصیات کو ادب کو فروغ دینے کے سلسلے میں اعزازات سے نوازا گیا۔ کانفرنس میں ادبی مرکز کمراز کے صدر محمد امین بٹ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ شہری سری نگر کے سبھی علاقوں میں صفائی ستھرائی یقینی بنانے کے حوالے سے سری نگر میونسپل کارپوریشن کی خصوصی پہل سنڈے فار سری نگر کے تحت آج آستان پورہ برین نشاط وارڈ نمبر 1 میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے مہم چلائی گئی۔ اس دوران کارپوریشن سے وابستہ صفائی کرمچاریوں نے مختلف جگہوں پر جمع کوڑا کرکٹ، گھاس پھوس اور کچرے کو ٹھکانے لگایا۔ جنرل اپیندر دیویدی نے آج نئی دہلی میں فوج کے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی۔ انہیں 15 دسمبر 1984 کو بھارتی فوج کی جموں کشمیر رائفلز انفنٹری میں کمیشن ملا تھا۔ تقریباً 40 سال کی اپنی گراں قدر سروس کے دوران انہوں نے مختلف عہدوں پر کام کیا ہے۔ جنرل اپیندر دیویدی کو پرم وششٹ سیوا میڈل اور اتی وششٹ سیوا میڈل سے نوازا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف کے 3 توصیفی کارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا تھا۔ 3 نئے فوجداری قوانین کل سے نافذ ہو جائیں گے۔ ان میں بھارتیہ نیائے سنہتا، بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا اور بھارتیہ ساکشیہ ادھینیم 2023 شامل ہے۔ مرکزی سرکار اس سلسلے میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ باقاعدگی سے میٹنگیں کرتی رہی ہے اور وہ نئے فوجداری قوانین کو نافذ کرنے کے لیے تکنیک، صلاحیت سازی اور بیداری پیدا کرنے کے اعتبار سے پوری طرح تیار ہے۔ پچھلے سال موسمی سرما کے اجلاس کے دوران پارلیمنٹ نے ان بلز کو منظوری دی تھی۔ واضح رہے، دوردرشن کیندر سری نگر کے نیوز شعبے نے اس سلسلے میں ایک خصوصی سیریز شروع کی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ہول دیوس پر سنتھال جدوجہد کے سبھی امر سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ نے کہا کہ چاند، کنہو اور سدھو جیسے سورماؤں کی قربانی کی داستان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کرکٹ آئی سی سی T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم نے جنوبی افریقہ کو ایک دلچسپ مقابلے میں 7 رنوں سے ہرا کر خطاب حاصل کر لیا ہے۔ برج ٹاؤن میں کل رات کھیلی گئی فائنل مقابلے میں بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 7 وکٹس کے نقصان پر 176 رن سکور کیے۔ بھارت کی طرف سے وراٹ کوہلی نے سب سے زیادہ 76 رن بنائے۔ جیت کے لیے درکار ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کے ابتدائی بلے باز کچھ خاص کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پائے، تاہم ہیڈرک کلاسن نے شاندار 52 رن سکور کر کے جنوبی افریقہ کی پوزیشن کو مستحکم کیا، لیکن بھارت کی مضبوط بالنگ نے جنوبی افریقہ کی اننگ کو 169 رنز پر ہی محدود کر دیا۔ اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے شاندار جیت کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہمیں ٹیم انڈیا پر فخر ہے اور یہ ایک تاریخی جیت ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون اور آگے بڑھ گیا ہے اور آج کئی ریاستوں میں بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران سری نگر میں تعینات محکمہ موسمیات کے ماہر محمد حسین میر نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ آج شام سے 3 جولائی تک جموں ڈویژن کے بیشتر علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے، جبکہ اس عرصے کے دوران کشمیر ڈویژن میں بھی چند جگہوں پر یہی موسمی صورتحال رہنے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4 سے 7 جولائی تک جموں کشمیر کے بیشتر علاقوں میں درمیانہ درجے کی بارش اور چند علاقوں میں تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ اب درجہ حرارت پر نظر ڈالتے ہیں۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سیلسیس جبکہ وہاں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہماری ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سرینگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔